السلام علیکم. ہم نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کا ٹاپک اس وقت جو کر رہے ہیں دیٹ از کمبینیٹورکس. اور کمبینیٹورکس میں کاؤنٹنگ پرابلمس کا ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا. 4 کیٹیگریز ہم نے اس کی بنائی تھی بیسنگ اپون 2 کرائٹیریا. ہمارے پاس کرائٹیریا جو تھے دے ور whether the order is important in our selection or not. ہم جو چوائس بنا رہے ہیں ایلیمنٹس کا when we are choosing k elements from a set of n elements, whether the order is important or not. اور دوسرا کرائٹیریا ہمارے پاس یہ تھا کہ whether the repetition is allowed or not. اچھا, ان چاروں کیٹیگریز میں سے 3 کیٹیگریز کو ہم پہلے اسٹڈی کر چکے ہیں اپنے پچھلے لیکچرز میں. پہلی 2 کیٹیگریز وہ تھیں جن میں کہ آرڈر امپورٹنٹ تھا. دے ور کے سیمپلس اینڈ کے پرموٹیشنس. پھر تیسری کیٹیگری میں آرڈر واز ناٹ امپورٹنٹ لیکن ریپیٹیشن واز ناٹ الاؤڈ ایدر. اس کو ہم کہہ رہے تھے کے کمبینیشنس. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے کے کمبینیشنس کو ڈیفائن کیا, پھر ان کے لیے ہم نے فارمولا ڈرائیو کیا اینڈ دین وی ڈیڈ a few questions for relevant to that topic. اچھا, آج ہم نے چوتھی کیٹیگری کو اسٹڈی کرنا ہے. اس کو ہم کہیں گے کے سلیکشنز. اس میں کے کمبینیشنز کی طرح آرڈر ول ناٹ میٹر, لیکن اس میں کے سلیکشن سے اٹ ول بی ڈفرنٹ کیونکہ اس میں ہم ریپیٹیشن کو الاؤ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کے سلیکشنز میں آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوگا اینڈ ریپیٹیشنز ول بی الاؤڈ. اس کو ہم پہلے فارملی ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر اس کا فارمولا آپ کو بتائیں گے اور پھر اس کے لیے جو چند ایک کوشچنز ہم کریں گے. کے سلیکشنز. کے سلیکشنز آر سملر ٹو کے کمبینیشنز in that the order in which the elements are selected does not matter, but in this case repetitions can occur. اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی a k selection of a set of n elements is a choice of k elements taken from a set of n elements such that the order of elements doesn't matter and elements can be repeated. کے سلیکشنز کو ہم اور بھی نام دیتے ہیں. مثلا اس کو کچھ بکس میں آپ دیکھیں گے کہ لکھا جائے گا کہ کمبینیشنز ود ریپیٹیشن الاؤڈ, یہ بھی کہا جاتا ہے, یا اس کو ملٹی سیٹ کہہ دیا جاتا ہے, ملٹی سیٹ آف سائز کے. اچھا, ایک اور چیز آپ اس میں نوٹ کریں کہ اس میں چونکہ ریپیٹیشن الاؤڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کے کی ویلیو n سے بڑی بھی ہو سکتی ہے. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی لیس دین اور اکول ٹو n. اچھا, اب کے سلیکشنز کے لیے فارمولا ہم ڈرائیو کرتے ہیں اور فارمولا میں بیسیکلی آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے ایکسپلین کروں گا. اس ایگزامپل کو آپ کو بڑی کیئرفلی یعنی اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا سو دیٹ یو کین اپریشیٹ دا فارمولا. پھر آپ اس کے جب کوشچنس کریں گے وہ بھی آپ بہتر طریقے سے کر سکیں گے. جس ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو فارمولا سمجھا رہا ہوں وہ اس طرح ہے. ہمارے پاس یہ کنسیڈر دا سچویشن ان وچ 5 friends are sitting somewhere in a hotel maybe and they want to have an ice cream. اچھا, جس دکان پہ وہ آئس کریم کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں they are serving 3 flavors of ice cream. The 3 flavors at the shop are chocolate flavor, let's say mango flavor and vanilla flavor. There are 3 flavors. اب ہمارا کاؤنٹنگ پرابلم یہ ہے, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہاؤ مینی چوائسز ڈو دے ہیو. اب پرابلم کو دیکھیں, ہمارے پاس پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ 5 دوست جو ہیں وہ کسی ایک فلیور کو چوز کر لیں. لیٹس سے آل 5 فرینڈس ڈیسائڈ ٹو ٹیک چاکلیٹ فلیور آئس کریم. ایک پاسبلٹی یہ ہو گئی. دوسری پاسبلٹی یہ ہو جائے گی کہ آل 5 فرینڈس ڈیسائڈ ٹو ٹیک مینگو فلیور فار ایگزامپل. یہ دوسری پاسبلٹی ہو گئی. اسی طرح اور بہت سی پاسبلٹیز بنتی چلی جائیں گی. لیٹس سے 3 دوست جو ہیں وہ چاکلیٹ کے لیے آپٹ کرتے ہیں. ون آف دیم وانٹس ٹو ہیو مینگو آئس کریم اینڈ ون وانٹ ٹو ہیو ونیلا فلیور آئس کریم. تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی پاسبلٹیز بنتی چلی جا رہی ہیں. 2 چاکلیٹ لے لیں, 2 مینگو لے لیں, 1 ونیلا لے لیں, اور اس طریقے سے آپ بناتے چلے جائیں.
اور اب ہم ٹوٹل نمبر آف پاسبلٹیز معلوم کرنا چاہتے ہیں. اچھا اب اس کے لیے میکینزم کیا ہوگا, کس طریقے سے ہم نے اس کو ورک آؤٹ کرنا ہے. اچھا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم انومریٹ کرنا شروع کر دیں ساری پاسبلٹیز کو, جیسے ابھی میں نے کیے ہیں کہ پانچوں کے پانچوں دوست چاکلیٹ لے رہے ہیں, یا پانچوں کے پانچوں دوست جو ہیں دے آر ٹیکنگ مینگو, اور دوسری پاسبلٹی اور تیسری پاسبلٹی میں ہم یہ لے لیں کہ 2 friends ٹیک چاکلیٹ, 2 ٹیک مینگو اینڈ 1 ٹیکس ونیلا فلیورڈ آئس کریم. لیکن اس طریقے سے انومریٹ کرنا ایک تو ٹائم کنزیومنگ ہے, اینڈ دین دیر آر پاسبلٹیز آف ایرر ایز ویل. تو سسٹمیٹیکلی ہم کرتے ہیں اس کو, کس طریقے سے انومریٹ کرتے ہیں. ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 5 friends کو ہم میتھمیٹیکلی ہم نوٹیشنز یوز کرتے ہیں, تو ان کو لیے ہم ایکس کی کراس کی نوٹیشن یوز کر لیتے ہیں. تو وی ہیو 5 crosses which represent 5 friends. اچھا اب ہمارے پاس 3 کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری ہے چاکلیٹ آئس کریم کی, چاکلیٹ فلیورڈ آئس کریم کی, دوسری کیٹیگری ہے مینگو فلیورڈ آئس کریم کی, اور تیسری ہے ونیلا فلیورڈ آئس کریم کی. اب ان 3 کیٹیگریز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ ایسے کریں کہ 2 ورٹیکل لائنز لگا لیں اپنے پیس آف پیپر کے اوپر, 2 چھوٹی چھوٹی ورٹیکل لائنز لگا لیں. اچھا اب 2 ورٹیکل لائن جو ہیں آپ کے پیپر کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گی. اب جو دونوں ورٹیکل لائنز کے درمیان آ رہی ہے, لیٹس سے وی کال دیٹ کیٹیگری مینگو کیٹیگری. اب جو دونوں ورٹیکل لائنز کے لیفٹ پہ آ رہا ہے اس کا پارٹ, اس کو ہم کہہ دیتے ہیں چاکلیٹ کیٹیگری, اور جو رائٹ پہ آ رہا ہے اس کو ہم ونیلا کیٹیگری کہہ دیتے ہیں. اب ہمارے پاس جو 5 دوست ہیں دے آر بینگ ریپرزینٹیڈ بائی 5 crosses. اگر یہ ہم پانچوں کے پانچوں crosses جو ہیں یہ دونوں لائنوں کے درمیان میں لگا دیتے ہیں, تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دونوں لائنوں کے درمیان جو کیٹیگری ہے دیٹ ریپرزینٹس مینگوز, مینگو فلیورڈ آئس کریم. تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر انڈیکیٹنگ دیٹ آل 5 friends want to have mango flavored ice cream. اچھا اگر ہم 2 لیفٹ پہ لگاتے ہیں, 2 crosses ہم درمیان میں لگاتے ہیں, اور ایک کراس جو ہے وہ رائٹ پہ لگاتے ہیں, تو اس سے ہم یہ انڈیکیٹ کر رہے ہوں گے کہ 2 friends have opted for chocolate flavored ice cream, 2 friends have opted for cream flavored ice cream, and 1 friend has opted for vanilla flavored ice cream. تو اس طریقے سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو گرافیکلی اپنے سولوشنس کو. اچھا بیسیکلی اب یہ دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہمارے پاس 2 ورٹیکل لائنز ہیں اور 5 crosses ہیں, اور ان کو ہم ارینج کر رہے ہیں ان اے رو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو 7 پوزیشنز اویلیبل. اب ان 7 پوزیشنز میں سے 5 پوزیشنز جو ہیں دے ول آکوپائی crosses اینڈ 2 پوزیشنز ول آکوپائی ورٹیکل لائنز. تو آپ اس طریقے سے امیجن کر لیں وی ہیو اے اسٹرنگ آف 7 پوزیشنز, اور ان میں سے ہم نے 5 پوزیشنز کو اگر چوز کر لیتے ہیں فار crosses, تو باقی کی 2 پوزیشنز کو کلیئرلی ہم ورٹیکل لائن سے فل کر دیں گے. پرابلم کو دوبارہ میں ایکسپلین کرتا ہوں سچویشن کو, کہ ہمارے پاس 7 ہمارے پاس ہیں پوزیشنز اویلیبل, ایک اسٹرنگ ہے which has 7 positions available to it. 5 پوزیشنز پہ ہم کراس لگا دیتے ہیں, اور 2 پوزیشنز پہ ہم جو باقی بچتی ہیں ان پہ ہم ورٹیکل لائنز لگا دیتے ہیں. فار ایگزامپل لیٹس سے کہ ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف اگر گننا شروع کر دیں, پہلی اور دوسری پوزیشن پہ ہم نے کراس لگایا, تیسری پوزیشن پہ ورٹیکل لائن لگائی, پھر چوتھی پوزیشن پہ ہم نے کراس لگایا, پھر 5ویں پوزیشن پہ ہم نے ورٹیکل لائن لگائی, اور جو آخری 2 ہمارے پاس پوزیشن باقی بچی ہیں اس پہ ہم نے کراس لگا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے 2 friends are taking chocolate flavored ice cream, 1 is taking mango flavored ice cream, and 2 friends are taking vanilla flavored ice cream. تو ہم نے پرابلم کو ایک اور سچویشن میں کنورٹ کر دیا ہے. یعنی اب ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ 7 پوزیشنز میں سے 5 پوزیشنز کو ہم نے چوز کرنا ہوگا فور crosses, اور باقی کی 2 پوزیشنز کے لیے ہمیں کوئی چوائس کرنے کی ضرورت نہیں, وہاں پہ ہم ورٹیکل لائنز لگا دیں گے. تو پرابلم ہماری بن گئی ہے بیسیکلی فار سلیکٹنگ
5 out of 7 positions. تو اس کے لیے ہمارا فارمولا ہم پہلے بھی ڈرائیو کر چکے ہیں, یہ بنے گا C75. تو آنسر ہمارا آ گیا C75. یعنی ہماری جو اوریجنل پرابلم تھی کہ کتنے ہمارے پاس پاسبل چوائسیز بنتے ہیں, کتنی ہماری پاسبلٹیز بنتی ہیں, تو دس از C75. تو اب یہ جو ایگزامپل ہے اٹ ول لیڈ اس ٹو جنرل فارمولا. جنرل فارمولا کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دو آبزرویشنز کر لیں. کہ پہلی آبزرویشن تو ہم نے یہ کرنی کہ جو ہماری پرابلم تھی اٹ واز اے پرابلم آف کیس سلیکشن. ہم نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے, اٹس اے پرابلم آف کیس سلیکشن. کیس سلیکشن میں آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوتا اور ریپیٹیشن ہم الاؤ کرتے ہیں. اچھا, ریپیٹیشن میں آپ یہ نوٹ کریں کہ ہم چاکلیٹ فلیور کو جتنی ہم بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں. پہلا دوست جو ہے وہ بھی چاکلیٹ لے رہا ہے, دوسرا بھی چاکلیٹ لے رہا ہے, تیسرا بھی چاکلیٹ لے رہا ہے, سو ریپیٹیشن از الاؤڈ. اسی طریقے سے اچھا, اب آرڈر میٹر نہیں کرتا ہمارے پاس, ہم وی آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ اب کس ترتیب سے کسی نے لی ہے. ہم یہ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے چاکلیٹ فلیور لیا ہے, کتنے لوگوں نے مینگو فلیور لیا ہے, اور کتنے لوگوں نے ونیلا فلیور لیا ہے. ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں کس آرڈر میں لیا ہے. تو اس پرابلم میں کلیئرلی آرڈر جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا, دوسری چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ جو ہمارے پاس C75 آیا تھا, یہ 7 ہمارے پاس کیسے آیا تھا اور 5 کیسے آیا تھا. 5 تو ہمارے پاس نمبر آف فرینڈس تھے, اور 7 کے لیے ہم نے یہ کیا تھا کہ ہمارے پاس جو 3 فلیورز اویلیبل تھے ان کی مدد سے ہم نے تین کیٹیگریز بنانی تھی, اور کیٹیگریز کو بنانے کے لیے ہم نے 2 ورٹیکل لائنز کو یوز کیا. تو اگر 3 کیٹیگریز ہوں گی تو 2 ورٹیکل لائنز ہمیں یوز کرنی پڑیں گی. اسی طریقے سے اگر 4 کیٹیگریز ہوں گی تو 3 ورٹیکل لائنز ہمیں یوز کرنی پڑیں گی. تو یہ جو نمبر آتا ہے دس از بیسیکلی 3-1 اور 4-1. اچھا, اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وی ہیو 5 فرینڈس, تو ہم 5 کی جگہ K لے لیں گے اپنی ایکچوئل فارمولا میں, اور ہمارے پاس 3 فلیور اویلیبل تھے, تو 3 کو ہم ڈینوٹ کریں گے N کے ساتھ. جتنی ہماری کیٹیگریز ہیں ان کو ہم N کے ساتھ ڈینوٹ کریں گے. تو جنرل فارمولا ہمارے پاس اس طرح آتا ہے, نمبر آف K سلیکشنز دیٹ کین بی سلیکٹڈ فرام اے سیٹ آف N ایلیمنٹس از C K plus N-1K, اور اس کے لیے دوسری نوٹیشن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, K plus N-1K. اوکے, ناؤ وی نو دا فارمولا, اور اب اس فارمولے کو اپلائی کرتے ہیں اور وی کین ڈو دا کوشچنس کو آپ کو کلیئرلی پہلے سمجھنا پڑے گا کہ ویدر اٹ از سلیکشن اور کمبینیشن اور وٹ ایور. اگلی ایگزامپلز ہم نیچرلی سلیکشنس کی کریں گے, لیکن آپ جسٹیفائی کریں اس کو سب سے پہلے کہ ہم سلیکشنس کو کیوں یوز کر رہے ہیں یہاں پہ. تو اب اگلی ہماری پہلی جو ایکسرسائز ہے, لیٹس سی دیٹ. A camera shop stocks 10 different types of batteries. How many ways can a total inventory of 30 batteries be distributed among the 10 different types? Second part is kya hai? Assuming that one of the types of batteries is A76, how many ways can a total inventory of 30 batteries be distributed among the 10 different types if the inventory must include at least 4 A76 batteries? Okay, solution provide کرنے سے پہلے میں justification دینا چاہوں گا کہ this problem is actually a problem of K selections. اب پرابلم کو نوٹ کریں کہ پرابلم ہمارے پاس کیا ہے. ایک we are talking about a camera shop which keeps a stock of 30 batteries at its shop, اور اس کے پاس 10 different types of batteries available ہے مارکیٹ میں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 30 ہی ایک ہی ٹائپ کی بیٹریز اپنی دکان پہ لے لے. ہم ان کو ٹائپ 1 ٹائپ 2 اب اس طرح ٹائپ 10 کہہ دیتے ہیں. دوسری پاسبلٹی اس کے پاس یہ ہے کہ وہ 3 پہلی ٹائپ کی, 3 دوسری ٹائپ کی, اینڈ سو آن, اپنی 30 اسٹاک میں ہر ایک ٹائپ کی وہ 3 بیٹریاں رکھ لے, اور ڈپینڈنگ اپون دا مارکیٹ ڈیمانڈ وہ ہو سکتا ہے کسی کی کوانٹٹی کو زیادہ رکھے, کسی کی کوانٹٹی کو کم رکھے. بیسیکلی وی آر انٹرسٹڈ ان دا نمبر آف چوائسیز وچ آر اویلیبل ٹو دا شاپ کیپر. اچھا, جو ہمارے پاس 10 ٹائپس ہیں یہ ہماری بیسیکلی 10 کیٹیگریز ہیں.
اور اپنے فارمولے میں کیٹیگری کو ہم n سے ڈینوٹ کرتے ہیں. تو اس طرح ہم فارمولے میں n کی ویلیو کو 10 کے برابر لے لیں گے. اور ہم نے 30 چوائسیز بنانی ہیں اس کی, 30 بیٹریز ہم نے چوز کرنی ہے. تو وی آر انٹرسٹڈ ناؤ ان 30 سلیکشنز آف دیز 10 ٹائپس آف بیٹریز. تو k کی ویلیو کو ہم 30 کے برابر لے لیں گے, اور ان ویلیوز کو جب سبسٹیوٹ کریں گے فارمولا کے اندر, دین وی ول گیٹ دا آنسر. تو اسی فارمولے میں ہم یہ ویلیوز n کی جگہ ہم 10 سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں اور k کی جگہ 30 سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں, اینڈ وی گیٹ the required number is C30 plus 10 minus 1 comma 30, and this is equal to C39 comma 30. اور اس کو simplify کریں, I'm sure you will have to use a calculator and you get a very large number. اچھا, now we come to the B part of this question. B part میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک particular type of battery which he calls A76, اس نے 4 پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے, اس کے پاس پہلے سے پڑی ہوئی ہیں, یا اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ 4 میں نے کم از کم ضرور رکھنی ہے. اب اس نے چونکہ 30 کا اپنا اسٹاک کمپلیٹ کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہی نیڈس ٹو تھنک اباؤٹ 26 ریمیننگ بیٹریز. تو وہ 4 اس کے پاس A76 پڑی ہوئی ہیں, ہی کین ہیو اے فیو مور آف دوز ایز ویل. تو کیٹیگریز اس کے پاس اتنی ہی ہیں, تو 26 اس نے اور بیٹریز اپنی اسٹاک کرنی ہے, اینڈ ہی اسٹل ہیز 10 کیٹیگریز. تو اب پھر ہمارے پاس n کی ویلیو 10 کے برابر ہی ہے, لیکن اب k کی ویلیو انسٹیڈ آف 30 وی ہیو 26. تو اس طرح اپنے فارمولے میں آپ k کی جگہ 26 سبسٹیوٹ کر دیں اور n کی جگہ 10 سبسٹیوٹ کر دیں, اینڈ دین یو ول گیٹ دا آنسر. اچھا, k سلیکشنز کا ٹاپک بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو اس طرح جو ہم چاروں کیٹیگریز کو کمپلیٹ کر لیا ہے, ہم نے k سیمپلس کو کیا, پھر k پرموٹیشنز کو کیا, دین k کمبینیشنز, اینڈ فائنلی ٹوڈے وی ہیو ڈن k سلیکشنز. اچھا, یہ جو چاروں کیٹیگریز تھے, اب اس میں ایک کامن بات تھی کہ وی ور چوزنگ k ایلیمنٹس فرام اے سیٹ آف ایلیمنٹس. ہمیں ایک سیٹ آف ایلیمنٹس ہمیں گیون ہوتا تھا, اور اس میں سے ہم ان کو چوز کرتے تھے. اور جب ہم سیٹ آف ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں, تو سیٹ کے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں دے آر آلویز ڈسٹنکٹ. سیٹ پہ ایلیمنٹس جو ہم لیتے ہیں بائی ڈیفینیشن ان کو ڈسٹنکٹ لیا جاتا ہے. لیکن ریئل لائف میں جب ہم چوائس کرتے ہیں, تو بعض اوقات ہمیں اس طرح کی سچویشن بنتی ہے کہ ایلیمنٹس ڈسٹنکٹ نہیں ہوتے, اور اس صورت میں یہ جتنے ہم نے فارمولہ ہے ابھی تک آپ کو بتائے ہیں, کوئی بھی اپلیکیبل نہیں رہتا. تو اس طرح ہمارے پاس کوئی اور ٹائپ کی بھی پرابلمس بن جاتی ہیں. اب ہم اگلے جو ہمارے دوسرے ٹاپکس ہیں, دے ول کور دس کائنڈ آف پرابلمس, کہ اب ہمارے پاس سیٹ کے ایلیمنٹس جو ہیں ان میں دے آر ناٹ ڈسٹنگوشیبل, سم آف دم مے ناٹ بی ڈسٹنگوشیبل. تو ان کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. اچھا, اب جو اگلا ہم ٹاپک اسٹڈی کرنے لگے ہیں, اس میں ہم آرڈرڈ اور ان آرڈرڈ پارٹیشنس کی بات کریں گے. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ واٹس اے پارٹیشن. بیسیکلی سیٹ کی پارٹیشن کیا ہوتی ہے. سیٹ کی پارٹیشن میں ہم کرتے ہی ہیں کہ سیٹ کے ایلیمنٹ کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں انٹو سب سیٹس, سو دیٹ یونین آف دو سب سیٹس از اکول ٹو دا سیٹ اٹ سیلف, اور انٹرسیکشن آف ٹو سب سیٹس از آلویز ایمٹی. اچھا, اب آرڈرڈ پارٹیشن کی جب آپ بات کریں گے, تو اس میں ہم جو سب سیٹس لے رہے ہیں ان کا آرڈر جو ہے دیٹ ول بی امپورٹنٹ, اور ان آرڈرڈ پارٹیشن میں وہ آرڈر جو ہے دیٹ ول ناٹ بی امپورٹنٹ. تو پہلے اس کو فارملی ڈیفائن کرتے ہیں, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹ اٹ. An unordered partition of a finite set S is a collection A1, A2, so on up to AK of disjoint subsets of S called cells whose union is S. The partition is ordered if the order of the cells in the list counts. اب ایگزامپل میں آپ یہ دیکھ لیں کہ we take a set S containing 7 elements 1, 2, 3 up to 7, اور اس کی ہم نے جو پارٹیشن کی ہے اس میں پہلی کلیکشن ہمارے پاس آ گئی ہے, اس کو ہم P1 سے ڈینوٹ کر رہے ہیں. اس میں سب سیٹس آ رہے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. اب یہ نوٹ کریں کہ دس از کلیئرلی اے پارٹیشن آف دا سیٹ ایس. اگر آپ ان سب سیٹس کی یونین لیں گے تو سیٹ ایس کے برابر آ جائے گا,
اور یہ جو سب سیٹس ہیں دے آر میوچلی ڈسجوائنٹ, یعنی ان دونوں میں سے کوئی بھی دو سب سیٹ لے لیں تو ان کا انٹرسیکشن ایمٹی آئے گا. دوسری پارٹیشن دوسری کلیکشن جس کو ہم P2 کا نام دے رہے ہیں, اس میں بھی بیسیکلی آپ نوٹ کریں کہ انہی سب سیٹس کو ہم نے دوبارہ لکھ دیا ہوا ہے. 6-7 والا سب سیٹ آخر میں تھا, اس کو ہم نے پہلے لکھ دیا ہوا ہے. پھر سیکنڈ سب سیٹ 3-4-5 اپنی جگہ پہ ہی ہے, اور جو پہلا سب سیٹ تھا 1-2 کا کنٹیننگ ایلیمنٹس 1 and 2, اس کو ہم نے اینڈ پہ لے گئے. P1 and P2 will be the same partitions if we are talking about unordered partitions. لیکن اگر ہم ordered partitions کی بات کر رہے ہیں then they will be different partitions. اچھا, اب ordered اور unordered partitions کے لیے ہم نے فارمولا ڈرائیو کرنا ہے اور پھر اس کے بعد کویسچنس کرنے ہیں. لیکن جیسے کہ ہمارا پہلے بھی طریقہ رہا ہے کہ فارمولے کو ہم جسٹیفائی کریں گے ود دا ہیلپ آف این ایگزامپل, تو سب سے پہلے ہم ایک ایگزامپل کنسیڈر کرتے ہیں that will explain us why we are using the formula, how we are reaching at the formula. So let's see the example. Suppose a box B contains 7 marbles numbered 1 through 7. Find the number m of ways of drawing from B. Firstly 2 marbles, then 3 marbles, and lastly the remaining 2 marbles. اچھا, اب اس میں سچویشن دیکھ لیں کہ وی ہیو اے کلیکشن آف لیبلڈ ماربلس. ہمارے پاس 7 ماربلس ہیں جن کے اوپر لیبل لکھے ہوئے ہیں 1 through 7. ماربلس کو لیبل کیا ہوا ہے, پہلی ماربل, دوسری ماربل اینڈ سو آن. اور اس کے ہم نے پہلے 2 ماربلس ہم نے چوز کرنی ہے, تو دس ول گیو اس اے سب سیٹ آف 2 ماربلس. پھر ہم نے 3 ماربلس چوز کرنی ہے, یہ ہمارے پاس دوسرا سب سیٹ آ جائے گا آف 3 ماربلس. پھر ہم نے فائنلی پھر دوبارہ 2 ماربلس چوز کرنی ہے. چونکہ ہم ایک آرڈر میں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹیشن کا آرڈر ہمارا امپورٹنٹ ہوگا کہ پہلے سب سیٹ میں ہم نے کون سے 2 ایلیمنٹس لینے ہیں, پھر دوسرے سب سیٹ میں ہم نے کون سے 3 ایلیمنٹس لینے ہیں, اور پھر تیسرے سب سیٹ میں ہم نے کون سے 2 ایلیمنٹس لینے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو پارٹیشن ہو رہی ہے یہ آرڈرڈ پارٹیشن ہوگی ان دیٹ سینس. اب اس کا آنسر کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ 2 ہم نے پہلے ایلیمنٹ لینے آؤٹ آف 7, تو اس کے لیے ہمارے پاس فارمولا آلریڈی وی نو فارمولا, دس از C7-2, یہ ہمارے پاس آ جائے گا C7-2. اب ہم نے 3 ایلیمنٹس لینے آؤٹ آف دا ریمیننگ 5. 2 ہم نے ماربلس پہلے چوز کر لیے ہوئے ہیں, تو باقی ہمارے پاس 5 ماربلس اویلیبل ہیں. ان میں سے اب ہم نے 3 کو پک کرنا ہے فار دا نیکسٹ سب سیٹ. تو اب ہمارے پاس جو چوائس ہوگا دیٹ ول بی C5-3. اور پھر فائنلی ہم نے 2 ماربلس پک کرنی ہے آؤٹ آف دا ریمیننگ 2 ماربلس, تو دس نمبر از C2,2. اچھا, اب ان سب کا پروڈکٹ جو ہوگا یوزنگ دا پروڈکٹ رول دیٹ ول بی دا ریکوائرڈ آنسر. پہلے ہم نے 2 ماربلس چوز کی, پھر 3 کی, پھر 2 کی, اور ان سب چوائسز کا جو پروڈکٹ ہوگا دیٹ ول گیو اس آنسر. اب اس آنسر کو ہم کیئرفلی دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی مدد سے ہم ایک فارمولا وی ول بی ایبل ٹو ڈرائیو اے فارمولا اور ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈ اے فارمولا. اوکے, تو ہمارے پاس جو نمبر آیا جیسے میں نے آپ کو کہا تھا C7-2 انٹو C5-3 انٹو C2-2, یہ ہمارا نمبر ہے. اب کمبینیشن والا C7-2 کا فارمولا یوز کریں تو یہ آ جائے گا 7 فیکٹوریل اوور 2 فیکٹوریل انٹو 5 فیکٹوریل. C5-3 کے لیے آ جائے گا 5 فیکٹوریل اوور 2 فیکٹوریل انٹو 3 فیکٹوریل, اور فائنلی C2,2 کے لیے آ جائے گا 2 فیکٹوریل اوور 2 فیکٹوریل انٹو 0 فیکٹوریل. اب یہ نوٹ کریں کہ 5 فیکٹوریل آپس میں کراس آؤٹ ہو جاتے ہیں نیومریٹر اور ڈینومینیٹر میں. اسی طرح 2 فیکٹوریل جو ہے یہ بھی کراس آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور ہمارے پاس جو بچتا ہے ریمیننگ دس از 7 فیکٹوریل اوور 2 فیکٹوریل انٹو 3 فیکٹوریل انٹو 2 فیکٹوریل. اچھا, یہ کلیئرلی آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم وی آر ریچنگ ٹوورڈز اے جنرل پیٹرن کہ ہمارے پاس ٹوٹل ماربلس کی تعداد 7 تھی, اس کو ہم n سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں. تو 7 فیکٹوریل کی جگہ وی کین رائٹ n فیکٹوریل. ہمارا پہلا سیٹ جو تھا وہ دیٹ کنسسٹڈ آف 2 ایلیمنٹس, اس کو ہم n1 کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتے ہیں. دوسرا سیٹ جو تھا دیٹ کنسسٹڈ آف 3 ایلیمنٹس, اس کو ہم n2 کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتے ہیں.
اور اسی طرح تیسرا جو ہمارا سب سیٹ ہے دیٹ آلسو ہیز 2 ایلیمنٹس, اس کو ہم n3 کے ساتھ کر دیتے ہیں ڈینوٹ. تو ہمارا جو فارمولا ہے وہ بنے گا n فیکٹوریل اوور 2 فیکٹوریل n فیکٹوریل اوور n1 فیکٹوریل انٹو n2 فیکٹوریل انٹو n3 فیکٹوریل, یہ ہمارے پاس ہوگا. اچھا, تو ہم یہ کیا ہے, جنرل ہمارے پاس پیٹرن یہ بنا کہ وی ہیو n ایلیمنٹس ان اے سیٹ, اور اس کی اگر ہم آرڈرڈ پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں انٹو 3 سب سیٹس n1 n2 and n3, then the formula is n factorial over n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial, اور اس کو further generalize کر سکتے ہیں and we get the required formula, اور یہ required formula جو ہمارا ہے it is on the screen now. Let S contain n elements and let n1 n2 so on up to nk be positive integers with n1 plus n2 plus so on up to nk equal to n, then there exists n factorial over n1 factorial into n2 factorial so on up to nk factorial different ordered partitions of S of the form a1 a2 so on up to ak, where a1 has n1 elements, a2 has n2 elements, so on up to ak that has nk elements. آرڈرڈ پارٹیشن کے لیے تو ہم نے فارمولا معلوم کر لیا ہے. اب ان آرڈرڈ پارٹیشن کے لیے ہم تھوڑی سی ماڈیفکیشن کرنی پڑے گی اس فارمولے کے اندر. ہم اگر ان آرڈرڈ پارٹیشن لے رہے ہیں تو پارٹیشنز کے درمیان جو اپنی پرموٹیشنز آتی ہیں ان کو ہم نے کنسیڈر نہیں کرنا, جس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی پرموٹیشن جو آتی ہوگی اس کے ساتھ اس نمبر کو ہمیں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا, اور اس طرح ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی دیٹ ول ریپرزینٹ ان آرڈرڈ پارٹیشنز. تو اس طرح ہمارے پاس دونوں سچویشنز کے لیے فارمولا اویلیبل ہے. اب ان فارمولا کو اپلائی کرتے ہیں اینڈ وی سالو اے نمبر آف کوسچنز. How many ways can 12 students be divided into 3 groups with 4 students in each group so that one group studies English, one history and one mathematics? Okay. تو ہم نے اپنے جو ہمارے پاس 12 اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے انٹو 3 سب سیٹس. تو پہلے گروپ کو ہم انگلش والا گروپ کہہ دیتے ہیں, دوسرے کو ہسٹری والا کہہ دیتے ہیں, اور تیسرے کو ہم کہہ دیتے ہیں میتھمیٹکس والا گروپ. تو اس طرح دس بیکمز این آرڈرڈ پارٹیشن. پہلا گروپ جو ہوگا دیٹ ول ہیو اے سرٹن میننگ, دوسرا گروپ جو ہوگا دیٹ ول ہیو اے ڈفرنٹ میننگ, اینڈ تھرڈ گروپ ول ہیو اے ڈفرنٹ میننگ. تو اس طرح ہمارے پاس آ جائے گا, اس کا آنسر ہوگا 12 فیکٹوریل اوور 4 فیکٹوریل انٹو 4 فیکٹوریل انٹو 4 فیکٹوریل. اب اس کویشچن کا دوسرا پارٹ دیکھیں. آل دا گروپس اسٹڈی میتھمیٹکس. اب ہمارے پاس سچویشن یہ ہے کہ ہم نے 12 اسٹوڈنٹس کو ڈیوائڈ کرنا ہے انٹو 3 گروپس آف 4 ایچ, بٹ آل دا اسٹوڈنٹ اسٹڈی میتھمیٹکس. پہلا گروپ جو ہے وہ بھی میتھمیٹکس اسٹڈی کر رہا ہے, دوسرا گروپ جو ہے وہ بھی میتھمیٹکس کو اسٹڈی کر رہا ہے, اور تیسرا گروپ جو ہے وہ بھی میتھمیٹکس کو اسٹڈی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گروپس جو ہیں دے آر ناٹ ڈسٹنگوشیبل فرام ایچ ادر. پہلے تو انگلش, ہسٹری اور میتھمیٹکس میں ان کو ڈسٹنگوش کیا جا سکتا تھا, لیکن اب پہلے دوسرے کی بات کوئی نہیں ہے. دے آر ناٹ ڈسٹنگوشیبل فرام ایچ ادر. تو اب ہم جب اس کی پارٹیشن بنائیں گے وہی فارمولا ہم یوز کریں گے. پہلے ہم آرڈرڈ پارٹیشن ہم معلوم کر چکے ہیں آلریڈی. تو اب ہمارے پاس جو 3 گروپس آپس میں پرموٹ کرتے ہیں تو 3 فیکٹوریل ہمارے پاس پرموٹیشنز آتی ہیں. تو اس نمبر کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں 3 فیکٹوریل کے ساتھ اینڈ وی گیٹ دا رائٹ آنسر. سو دا آنسر از 12 فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 4 فیکٹوریل انٹو 4 فیکٹوریل انٹو 4 فیکٹوریل ملٹیپلائڈ بائی 1 اوور 3 فیکٹوریل. اچھا, اب اگلا کویشچن دیکھتے ہیں. فائنڈ دا نمبر m آف ویز that a class X with 10 students can be partitioned into 4 teams A1, A2, B1 and B2, where A1 and A2 contain 2 students each and B1 and B2 contain 3 students each. اچھا, اب اس میں دیکھیں کہ اسی طرح ہم پارٹیشنز بنانا چاہ رہے ہیں. 10 ہمارے پاس کل اسٹوڈنٹس ہیں, تو پہلے 2 گروپس جو ہوں گے they will contain 2 students each, اور دوسرے 2 گروپس جو ہیں they will contain 3 students each. اچھا, اس کی پہلے ہم آرڈرڈ پارٹیشن بناتے ہیں, اور آرڈرڈ پارٹیشن میں اسی طرح ہم فارمولا وہ یوز کریں گے. آرڈرڈ پارٹیشن آ جائے گی 10 فیکٹوریل اوور
2 factorial into 2 factorial into 3 factorial into 3 factorial. اچھا اب اس میں یہ نوٹ کریں کہ A1 اور A2 چونکہ ان دونوں کا سائز ایک ہی ہے تو دے آر ناٹ ڈسٹنگوشیبل. اسی طرح B1 اور B2 دونوں کا سائز ایک ہی ہے تو یہ آپس میں اگر ان کو پرموٹ کر دیں تو وی ول ناٹ نو دا ڈفرنس. تو اس طرح یہ ریپیٹیشن اس میں جو آ رہی ہے اس نمبر کے اندر اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. A1 اور A2 کی پرموٹیشنز 2 فیکٹوریل ہو گئی اور B1 اور B2 کی پرموٹیشنز جو ہیں وہ بھی 2 فیکٹوریل ہو گئی اور ان دونوں کی فیکٹوریل ان کی دونوں کی پرموٹیشنز جو ہیں یہ ہو جائیں گی 2 فیکٹوریل انٹو 2 فیکٹوریل دیٹ از 4. اب اس نمبر کو جو ابھی ہم نے نمبر معلوم کیا تھا اس کو 4 سے ڈیوائڈ کریں گے and then we will get the answer. So the answer is m equal to 25,200 divided by 4 which is equal to 6,300. اچھا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ we will be interested in problems where elements are not distinguishable. ہم اب اس طرح کی permutations کریں گے جن میں کہ ہم نے ریپیٹیشن کو الاؤ کرنا ہوگا. تو پہلے آپ فارمولے کو دیکھ لیں پھر ہم اس فارمولے کو اپلائی کریں گے on different questions اور جیسے جیسے ہم پرابلمس کو کریں گے تو you will be have a deeper understanding of the formula. So let's see the formula now. Generalized permutations or permutations with repetition. The number of permutations of n elements of which n1 are alike, n2 are alike, so on, nk are alike is n factorial divided by n1 factorial into n2 factorial, so on, up to nk factorial. This number n factorial over n1 factorial into n2 factorial so on up to nk factorial is often called a multinomial coefficient and is denoted by the symbol n combinations 1 n1 n2 so on up to nk. اچھا اب اس فارمولے کو جب بھی میں نے اسٹیٹ کیا ہے یہ آپ کلیئرلی ریئلائز کر لیں گے کہ یہ ہمارا ان آرڈرڈ پارٹیشن والا ہی فارمولا ہے جس کو ہم ایک نئے کنٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں. اب اس فارمولے کو یوز کریں گے فار سالونگ اے نمبر آف کوشچنس. فائنڈ دا نمبر آف ڈسٹنکٹ پرموٹیشنز دیٹ کین بی فارمڈ یوزنگ دا لیٹرس آف دا ورڈ بینزین. اب یہ جو ہمیں ورڈ دیا گیا ہے اس میں کئی لیٹرز ایسے آ رہے ہیں جو کہ ریپیٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ای جو ہے اٹ از ریپیٹنگ 3 times اور n اس میں 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے جبکہ باقی کے ایلیمنٹس بی اور زی صرف ایک ہی دفعہ آ رہے ہیں. تو اس طرح اس کی پرموٹیشن جو بنے گی دے ول بی 7 فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 3 فیکٹوریل انٹو 2 فیکٹوریل اینڈ دیٹ اماؤنٹس ٹو 420. اچھا اب اگلا ہمارا پرابلم جو ہے یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ پرابلم ہے. ہم نے سگنلز بنانا چاہتے ہیں یوزنگ فلیگز آف ڈفرنٹ کلرز. لیٹس سی دیٹ پرابلم. How many different signals, each consisting of 6 flags hung in a vertical line, can be formed from 4 identical red flags and 2 identical blue flags? اچھا اب اس میں ہمارے پاس اگر ایک ہی کلر کے فلیگز ہوں گے تو ان کی آپس کی پرموٹیشنز جو ہوں گی they will not matter. تو وہ ریپیٹ ہمارے پاس وہی سچویشن آ رہی combinations with repetition allowed. تو اس طرح the answer will be we seek the number of permutations of 6 elements of which 4 are alike and 2 are alike. So therefore there are 6 factorial over 4 factorial into 2 factorial. There is 15 different signals. اچھا اب ایک اور ہم بڑا سمپل قسم کا پرابلم کرتے ہیں. Find the number of words that can be formed of the letters of the word 11. Part 2 اس کا ہے find if the words are to begin with L. اس پہ کنڈیشن لگا دی ہے کہ ہم نے صرف وہ لفظ بنانے ہیں جو کہ L سے شروع ہوتے ہیں. Find if the words are to begin and end in E. اب ہم نے ریسٹرکشن کو اور اسٹرانگ کر دی ہے کہ پہلا اور آخری جو کریکٹر ہے that should be E. Find if the words are to begin with E and end in N. سب سے پہلا کریکٹر ہم نے E لینا ہے اور آخری کریکٹر ہم نے لازمی طور پہ n لینا ہے. اچھا اس میں 11 میں پہلے تو آپ یہ نوٹ کریں پہلا پارٹ کرنے کے لیے کہ اٹ ہیز 3 E's in it.
تو باقی سارے کے سارے کریکٹرز جو ہیں دے آر ڈفرنٹ. ایل ایک ہی دفعہ آ رہا ہے, وی بھی ایک دفعہ آ رہا ہے, اور این بھی ایک دفعہ آ رہا ہے. تو اس طرح جو ڈسٹنکٹ ہمارے پاس بنیں گے اس کے کمبینیشنز, دیر آر 6 لیٹرز آف وچ 3 آر ای, ہینس دا ریکوائرڈ نمبر آف ورڈز آر 6 فیکٹوریل اوور 3 فیکٹوریل دیٹ از اکول ٹو 120. اچھا, دوسرے میں ہم نے ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ پہلا کریکٹر جو ہے وہ لازمی طور پہ ایل ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہمیں باقی کے 5 کریکٹرز کے بارے میں وری کرنا ہے کہ اس کو ہم نے کس آرڈر میں پلیس کرنا ہے. اب ان باقی کے 5 کریکٹرز میں سے 3 ایک جیسے ہیں وچ آر ایز, تو اس طرح یہ ہو جائے گا 5 فیکٹوریل اوور 3 فیکٹوریل, اور آنسر ہمارے پاس آ جائے گا 20. پارٹ سی میں یہ کہا گیا ہے کہ دا لیٹرز مسٹ بگن اینڈ اینڈ ود ای. تو شروع اور آخر میں تو ہمیں لازمی طور پہ ای لگانا ہے. تو ہمارے پاس جو اویلیبل تھے کریکٹرز 6 کریکٹرز, ان میں 3 ای تھے. 2 کو ہم نے یوز کر لیا پہلے کریکٹر کے طور پہ اور آخری کے طور پہ. اب ہمارے پاس جو 4 کریکٹرز باقی بچے ہیں دے آر آل ڈسٹنکٹ. اس میں ایک دفعہ ای آ رہا ہے, اور اسی طرح باقی جو 3 کریکٹرز آ رہے ہیں دے آر آلسو اونلی ونس. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر آف پرموٹیشنز ہوں گی دیٹ ول بی 4 فیکٹوریل. تو اس طرح ریکوائرڈ نمبر ہمارا آ جائے گا 4 فیکٹوریل. سو دیر آر 24 words which begin and end with E. اچھا, آخری پارٹ میں اس نے کہا ہے کہ the word must begin with E and end in N. تو شروع اور آخر میں تو ہم E اور N لگا لیتے ہیں, اور باقی کے جو ہمارے پاس 4 کریکٹرز ہیں ان میں سے 2 اب E اویلیبل ہیں. تو اس طرح ہمارا آنسر ہو جائے گا 4 فیکٹوریل اوور 2 فیکٹوریل وچ از اکول ٹو 12. اچھا, اب ایک اور اسی طرح کی ہم ایگزامپل کرتے ہیں جس میں کہ ہم نے کمبینیشنز لینے ہوں گے ود ریپیٹیشن. فائنڈ دا نمبر آف پرموٹیشنز دیٹ کین بی فارمڈ فرام آل دا لیٹرز آف دا ورڈ بیس بال. فائنڈ اف دا 2 B's آر ٹو بی نیکسٹ ٹو ایچ ادر. فائنڈ اف دا ورڈز آر ٹو بگن اینڈ اینڈ ان واول. اچھا, پہلے پارٹ کے لیے تو ہم نے سمپلی یہ نوٹ کرنا ہے کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو کریکٹرز ہیں, جو لیٹرز ہیں, دے آر 8. اب ان 8 میں سے دیر آر 2 B's, دیر آر 2 L's اینڈ دیر آر 2 A's. ایس ایک دفعہ آ رہا ہے اور ای بھی ایک دفعہ آ رہا ہے. تو اس طرح ٹوٹل نمبر آف پرموٹیشنز ہمارے پاس آ جائیں گے 8 فیکٹوریل اوور 2 فیکٹوریل انٹو 2 فیکٹوریل انٹو 2 فیکٹوریل, اور اس کو کیلکولیٹر کی مدد سے آپ کو ایویلویٹ کریں تو یہ آ جاتا ہے 5040. دوسرے پارٹ میں اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ بوتھ بیز شوڈ کم ٹوگیدر. اس کا مطلب ہے کہ وہ پیئر آف بیز کو ہم ایک کریکٹر کے طور پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں, اور اس طرح ہمارے پاس جو اویلیبل رہیں گے لیٹرز دے ول بی 7 فیکٹوریل. ناؤ جو ہمارے پاس ڈبل بی ہے اس کو ہم ایک کی کریکٹر سمجھ لیں گے, اینڈ ناؤ وی ہیو 7 کریکٹرز اویلیبل, اور ان 7 میں سے 2 A's کامن ہیں, اسی طرح ایل بھی 2 دفعہ آ رہے ہیں. تو آنسر ہمارا ہو جائے گا 7 فیکٹوریل اوور 2 فیکٹوریل انٹو 2 فیکٹوریل وچ اماؤنٹس ٹو 1260. اچھا, تیسرے پارٹ میں اس نے کنڈیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ دا ورڈ مسٹ بگن اور بگن اینڈ اینڈ ود اے واول. تو ہمارے پاس 2 واول اویلیبل ہیں, ایک تو اے ہے اور دوسرا ای ہے. سو اٹ مسٹ ایدر بگن ود اے اور ای اینڈ مسٹ بگن ود ایدر اے اور ای. تو اس کا سولوشن یہ بنے گا, دیر آر 3 possibilities. The words begin and end in A, the words begin in A and end in E, or the words begin in E and end in A. باقی کے 4 جو ہمارے کریکٹرز ہیں ان کے لیے ہمارے پاس وہی پاسبلٹیز آ جائیں گی 6 فیکٹوریل اوور 2 فیکٹوریل انٹو 2 فیکٹوریل. اب اس طرح ہمارے پاس یہ 3 پاسبلٹیز تھی, یہ بھی ملٹیپلیکیشن رول کے تحت دس ول گیو اس دا ریکوائرڈ آنسر which is 3 into 6 factorial over 2 factorial into 2 factorial, and this can be calculated equal to 540. اچھا, ابھی تک ہم نے کمبینیٹورکس میں جو ٹاپکس کور کیے ہیں آپ نے ان میں ایک پیٹرن دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم سالو کرتے ہیں ان پرابلمس کو. دیر از سم تھنگ کامن ان دیم.
اب اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا یہ بھی کمبینیٹورکس کا ہی ہے, اس میں بھی ہم نے کاؤنٹنگ پرابلمس ہی کرنی ہے, لیکن اس میں ہمارا پرسپیکٹو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا, ہماری اپروچ مختلف ہوگی, اینڈ دس اپروچ ول بی کلیئرلی آبزرویبل. جیسے آپ اگلے ہم ٹاپکس کو کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اگلے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ہمیں ایک ڈفرینٹ قسم کی اپروچ اڈاپٹ کرنی پڑے گی. ہمارے پاس ڈفرینٹ سچویشنز آئیں گی اور ان کے لیے ہمارے پاس فارمولا بھی اویلیبل ہوں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اسپیشل قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی ٹو انڈرسٹینڈ دوز سچویشنز. Okay, I think we have reached the end of our lecture today, and I'll be pleased to see you next time.